بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں سن ہجری کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی مناسبت سے ہوا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ ماہ، سال، ہر لحظہ و ساعت اللہ عز و جل کے بنائے ہوئے ہیں، اور قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر ان ماہ و سنین کا ذکر آیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ماہ و ایام اور لیل و نہار کو ایک دوسرے پر فضیلت اور برتری بھی بخشی ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ کے بندے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان انعامات اور احسانات اور فضائل و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹ سکیں، اور اس کی تاکید خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی ہے۔ فرمایا، ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ اب اللہ عز و جل جب دنوں کی یاد دلانے کی تاکید فرما رہے ہیں، وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں اللہ عز و جل نے اپنے بندوں پر اپنے انعامات اور احسانات فرمائے ہیں۔ اب ان انعامات و احسانات کو یاد کرنے اور ان پر خوش ہونے کے مختلف طریقے ہیں۔ پیارے دوستو، مختلف ادیان و ملل خوشیوں کا اظہار مختلف انداز سے کرتے ہیں۔ مسلمانان عالم اپنے رب کے احسانات اور انعامات کے حصول پر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، تلاوت قرآن مجید سے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، تسبیح و تحمید اور تہلیل سے اپنی زبانوں کو تر کرتے ہیں، اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اس کے اصحاب اور ان کی طیب و طاہر اہل بیت کے تذکروں سے اپنی آنکھوں کو نم کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے یہ ماہ محرم الحرام بھی فضیلتوں بھرا مہینہ ہے۔ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے آخری دن اور ماہ محرم الحرام کے پہلے دن روزہ رکھا جائے، یہ ایسا ہی ہے گویا اس نے گزشتہ سال کو روزے پر ختم کیا اور آئندہ اس آنے والے سال کو روزے پر شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ اس روزے کو اس کے 50 سال کے روزوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ پھر اسی طرح ماہ محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں روزہ رکھنے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہم اس فضیلت اور ان فضائل کی طرف واپس آئیں گے، لیکن پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو عمل آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنا ہے، جو آپ نے پرفارم کرنا ہے جس عمل کو، وہ دوستو ماہ محرم الحرام کا ایک بڑا ہی باکمال قسم کا وظیفہ ہے۔ یہ عمل آپ ہر نماز کے بعد کر سکتے ہیں، تو آپ نے اس عمل کو بڑی غور سے پیارے دوستو سننا ہے۔ کسی دن کسی وجہ سے اگر ناغہ ہو جائے، مطلب نماز قضا ہو جائے آپ کی، تو ایسی صورت میں آپ نے دوبارہ اس کو دہرانا نہیں ہے، اس وظیفے کو، بلکہ آپ نے روٹین کے اندر اس وظیفے کو آپ نے کرتے رہنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے ماہ محرم الحرام کے پہلے 10 دن میں کرنا ہے، اور پورے مہینے میں بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک آزمودہ عمل ہے، جس نے کیا ہے الحمدللہ۔ مولانا ابو الحسنان کہتے ہیں کہ اس بندے کو اس عمل کے ذریعے اللہ پاک کی ذات نے ایسا نوازا کہ اس کی سوچ میں بھی نہیں تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور اللہ پاک کی ذات نے انہیں نواز دیا۔ تو دوستو، یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے بعد نماز فجر کرنا ہے۔ آپ نے 101 مرتبہ بعد نماز فجر یا اولو یا آخرو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے اور بعد میں اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ نے اس سے پہلے اور بعد میں پڑھنا ہے۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد اگلا عمل آ جائے گا، وہ کیا ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ آپ نے 70 بار پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ بھی آپ نے اول آخر درود ابراہیمی لازمی طور پر پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ پہلے فجر کی نماز کے بعد یا اولو یا آخرو کا آپ کو بتایا میں نے 101 مرتبہ، پھر آپ نے یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر 70 مرتبہ پڑھنا ہے بعد نماز ظہر۔ پھر نمبر آتا ہے جی بعد نماز عصر کا، تو عصر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا واحدو یا احدو 101 مرتبہ۔ نماز عصر کے بعد یا واحدو یا احدو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ بھی آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے جی نماز مغرب۔ تو نماز مغرب کے بعد آپ نے چوتھا کلمہ توحید پڑھنا ہے۔ چوتھا کلمہ توحید آپ سبھی لوگوں کو پتہ ہے کون سا ہے، تو یہ آپ نے بعد از نماز مغرب پڑھنا ہے، لا الہ
الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذو الجد منک الجد، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر آپ نے اپنے ہاتھوں کو پھیر لینا ہے اور آپ نے اچھے اچھے مقاصد اور حاجتوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ پھر اینڈ پہ آ گئی جی نماز عشاء، تو بعد نماز عشاء آپ نے اللہ الصمد، یہ آپ جانتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، سورہ اخلاص کی دوسری آیت ہے قل هو اللہ احد کے بعد اللہ الصمد، یہ آپ نے نماز عشاء کے بعد 134 بار پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ کوئی جتنا بھی گنہگار ہوگا اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، کوئی کتنا بھی زیادہ سیاکار ہوگا، غلطیاں کوتاہیاں اس نے اپنی زندگی میں کی ہوں گی، اللہ کی مہربانی سے سب ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک کی ذات اسے معافی عطا کر، عام معافی کا اعلان ہے دوستو اس رات پہ۔ تو یہ گناہ کم سے کم آپ نے کرنے ہیں، جو بندہ اس طرح سے کرے گا انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت ہوگی اس بندے کے اوپر، کرم کا معاملہ انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا۔ تو آپ نے سب سے بڑی اور کمال اور خوشی کی بات یہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس عمل کو کرنے والے کی ہر طرح کی مالی خوشحالی جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے ذمہ ہو جائے گی۔ کاروبار ہو، نوکری ہو، انشاءاللہ ترقی ملے گی، اور یہ انعام اسے صرف یہ نہیں کہ ایک دو دن ملے گا، یہ تا حیات ملے گا، اور مالی ترقی کے ساتھ ناقابل یقین عزت بھی ملے گی انشاءاللہ، اور مالی ترقی کے ساتھ اس انسان کو دل کا سکون بھی اللہ پاک کی ذات عطا کریں گے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ جو یہ عمل کر گزرے گا اس کی زندگی کی خوشیوں کی سمجھیں لاٹری لگ گئی دوستو انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ عمل آپ نے اس طرح سے اس نیت کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ پاک کی ذات کرم کرنے والی ذات ہے، اس بات سے آپ سبھی لوگ بخوبی واقف ہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ اب ماہ محرم الحرام میں عاشورہ کا دن آتا ہے، 9-10 محرم ہوتا ہے، عاشورہ کا دن ہوتا ہے۔ تو اس عاشورہ کے دن آپ لوگوں نے روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس روزے رکھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں دوستو، اللہ پاک کا ایسا کرم ہوتا ہے نا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے نا، تو مدینہ کے یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزے دار پایا۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیسا دن ہے کہ تم لوگ اس دن روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دن بڑی شان والا ہے، فرعون سے نجات پر حضرت موسیٰ نے بطور تشکر اس دن روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اس دن پہ، ٹھیک ہے، اور ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کے ساتھ تعلق میں تمہاری نسبت ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، اور اس دن دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا سرکار نے حکم دیا۔ تو ماہ محرم الحرام میں روزہ رکھنے کی فضیلت بے شمار احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کے بعد ماہ محرم الحرام کا روزہ بڑی فضیلت والا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مجھے اللہ سے یقین ہے کہ محرم کے عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہوں کو محو کر دیتا ہے۔